السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سب کی معصوم سی رائٹر لائبرشاد۔ آج ہم جنون میرادی شاہ کی نیو ایپیسوڈ ریڈ کریں گے۔ آئی ہوپ سو آپ سب کو پسند آئے گی۔ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا اور پلیز جلدی سے کر لیں۔ چلیں ناول اسٹارٹ کرتے ہیں، پلیز اپنا رسپانس اچھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول جنون میرادی شاہ، رائٹر لائبرشاد، ایپیسوڈ 9۔ ارے میری جان، کیا ہوا ہے؟ صبح سے دیکھ رہا ہوں، جب سے آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہوں آپ چلی جاتی ہو میرے پاس سے۔ ہوا کیا ہے میرے بچے کو؟ میر علیزہ کو اپنے سامنے کھڑا کرتا اس کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، جو اتنے ٹائم سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ مجھ سے بات مت کریں شاہ جی۔ علیزہ اپنا ہاتھ چھڑائے تھے۔ میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے، منانا پڑے گا۔ میر مسکرایا تھا۔ نہیں، میں نہیں ہوں ناراض، اور پلیز نہ آپ منانے کی کوشش کریں کہ میں نہیں مانوں گی۔ اوہ، کافی سیریس میٹر لگ رہا ہے۔ ہماری سرکار ہم سے بتا سکتی ہے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ مجھے سرکار مت کہیں، علیزہ غصے سے بولی۔ اوہ اچھا میری محترمہ بھی مت کہیں۔ اچھا جی میری شہزادی۔ شہزادی نہیں ہوں میں آپ کی۔ اوہ اچھا میرا بچہ۔ آپ کا بچہ باہر کھیل رہا ہے۔ اس کی بات پر میر کا کہکا بلند ہوا تھا کہ علیزہ اور غصے ہوئی تھی۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، آپ بات ہی ایسی کرتی ہو میری بیگم، خود بخود ہنسی آ جاتی ہے۔ علیزہ نے منہ بنایا تھا۔ اچھا میری جان، بتائیں کیوں ناراض ہیں آپ اپنے سرتاج سے؟ میر محبت سے بولا۔ میں نے کہا نا میں نہیں ہوں ناراض، تو پھر کیوں؟ علیزہ غصے سے بولتی رکی تھی اور بیڈ پر جا بیٹھی تھی کہ میر اپنی اینگری برڈ کا غصہ دیکھ کر نفی میں سر ہلاتا زمین پر اس کے پاس جا بیٹھا تھا، اس کے گھٹنے پر سر رکھا تھا۔ میری جان، آپ کا غصہ آپ کی ناراضگی بجا ہے میرا بچہ، اور میرا فرض ہے میں اپنی جان کی ناراضگی ختم کروں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ میری زندگی ہے، میری جان ہے۔ آپ سے بات نہ کروں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا دن ہی شروع نہیں ہوا۔ میر نے علیزہ کے ہاتھ پر لب رکھے تھے۔ آپ نے پتہ ہے مجھے کتنا ہرٹ کیا ہے، میں کتنا ڈر گئی تھی اس چڑیل کو آپ کے ساتھ دیکھ کر۔ مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گی۔ علیزہ سو سو کرتی بولی تھی۔ اور آپ کا شاہ آپ کو پڑھنے دیتا؟ میری جان، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں بس چاہتا تھا میری اور اپنی علیزہ کی پہلی محبت کی نشانی کو بچا لوں، میں اپنی بچی کو بچا لوں۔ میرا بچہ، میں یہ سب آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو بیچنے کا پلان بنا رہی تھی، اور اگر وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیتی تو آپ کا شاہ کیا کرتا؟ بس اسی لیے میں نے یہ سب آپ سے چھپایا۔ آپ نے مجھ سے سوری بھی نہیں بولا۔ علیزہ نے دوسرا شکوہ کیا۔ بس اتنی سی بات ہے، ابھی کر لیتے ہیں۔ نے علیزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے غزل سنانا شروع کی۔ محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا۔ دلوں کے معاملے میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا۔ محبت روٹھ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ غزلیں سنا کر مجھے منانے کی کوشش مت کریں، آپ بہت برے ہیں، میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ میری باہوں میں آ جائے میری جان، ہم تو بے قرار ہیں آپ کو خود میں سمیٹنے کے لیے۔ چھی شاہ جی، آپ بہت گندے ہو گئے ہیں اس چڑیل کے ساتھ رہ کر۔ اس کی بات پر میر کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ میری جان، جس کی بیوی اتنی پیاری ہو اس پر لازم ہے میر وہ بہک جائے۔ بس پڑے آئے مشاعرے۔ اچھا نا میرا بچہ، مجھے معاف کر دے۔ میر اٹھ کر بیڈ پر بیٹھا تھا، علیزہ کو خود میں بھرتے اس نے اس کے گالوں پر لب رکھے تھے۔ جی جی کیا آپ کو معاف، میرے بے باک شاہ۔ علیزہ نے میر کو خود سے دور کیا تھا۔ واہ، میرا ایک اور نام آ گیا، وہ پیچھے ہوتا بڑے ہی مزے سے بولا تھا۔ جب وہ مسکرائی تو وہ پھر لب رکھ گیا اس کے گالوں پر۔ رات کھانے کا وقت تھا، سب پرسکون ماحول میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج ان کی ہیپی فیملی کمپلیٹ ہوئی تھی۔ کھانا کھاتے میر نے سب کو مخاطب کیا تھا۔ مہمان مل گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم عمرہ کر کے آئیں اور اپنے رب کا شکر ادا کر کے آئیں، کیا خیال ہے؟ جی اچھا خیال ہے، علیزہ نے مسکرا کر کہا تھا کہ میر مسکرا دیا تھا علیزہ کی خوشی کو دیکھ کر۔ کب جانا ہے؟ صہیب نے پانی پیتے پوچھا تھا۔ کل میں نے ساری ٹکٹ کروا لی ہیں، بس پیکنگ کرنی ہے وہ کر لو، ہم کل فجر کی نماز کے ساتھ نکلیں گے، میر نے کہا تھا۔ صحیح انشاءاللہ، صہیب نے مسکرا کے کہا تھا کہ علیزہ اور ماہی خوشی سے اٹھ کر پیکنگ کرنے چلی گئی تھی۔ ویسے ایک چیز بتا، صہیب شرارت سے بولا۔ ہاں پوچھ،
کہ اگر میں نہ کہوں گا تب بھی تو پوچھے گا ہی۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ کچھ الٹا ہی بولے گا۔ ہاں ہاں، ویسے یہ بتا، جو شیطان ہوتا ہے اسے بھی اچھے خیال آتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ شرارت سمجھ نہ پایا۔ اچھا، پھر تجھے کیسے آ گیا؟ صہیب کہکا لگاتے بولا تھا۔ سالے کتے کمینے، دفع ہو جا ابھی۔ میں اٹھتے بولا تھا کہ صہیب ہنستا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ یہ عورتوں کی جیل کا منظر تھا جہاں عجیب سی وحشت تھی۔ لمبی گلی اور ارد گرد بنی جیلیں، ان میں سے ایک جیل میں عورتوں کے درمیان وہ بیٹھی تھی جب ایک عورت آ کر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اے لڑکی، یہاں سے ہٹو، میں نے سونا ہے، اس لیے اٹھ جا ابھی، وہ عورت بدتمیزی سے کہتی۔ اسے بڑے دھکا دیتی خود بیٹھ گئی تھی۔ ہیرا کا سر دیوار میں لگا تھا، پر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ درد برداشت کرتی وہ دوسرے کونے میں جا بیٹھی تھی اور تلخی سے ہنستی۔ آخر خود کو اس حال میں پہنچانے والی وہ خود ہی تھی۔ حسد کی آڑ میں آ کر وہ اپنی خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی، پر وہ جانتی ہی نہیں تھی کسی کے لیے برا کرنا اپنے لیے برا کرنے کے برابر ہے۔ کتنی پاگل تھی تم ہیرا، ابھی تو تمہاری پوری زندگی پڑی تھی۔ اپنی خوشی کے لیے تم اتنی بے حس ہو گئی کہ اپنا نقصان بھی نہیں دیکھ پائی۔ ہاں ہاں ہاں، آخر میرے ساتھ بھی تو وہی ہوا ہے جو ہر حسد کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ کاش کاش میں ایسا نہ کرتی، کتنا نقصان ہو گیا نا میرا ہی، پر اب میں کاش ہی کر سکتی ہوں، خود سے کہتی وہ اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکا گئی تھی۔ کاش میں کسی کا برا نہ چاہتی تو آج سکون کی زندگی گزار رہی ہوتی، پر کیا کرے، ہم انسان ہیں، حسد کی لالچ، جلن، یہ سب تو ہماری فطرت میں شامل ہے۔ وہ شرمندہ تھی اپنے کیے پر۔ وہ کہتے ہیں نا، جو کرو گے وہ بھگتو گے، وہی ہیرا کے ساتھ ہو رہا تھا، اور اسے دکھ نہیں تھا کہ سزا ملنی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے سزا ملے، جو غلطی اس نے کی ہے وہ اب نہ کرے، اور وہ زہر چھوڑ کر آئی تھی، کچھ تو غلط کر آئی تھی، اس کی سزا تو اسے ملنی ہی تھی۔ ہاں جی، اب خوش ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہو گیا ہے؟ صہیب نے مسکرا کر ماہی کے پاس آتا بولا تھا۔ ہاں جی، بہت خوش ہوں، ماہی جو بک پڑھ رہی تھی اسے بند کرتے اس نے جواب دیا تھا۔ لیکن صہیب، آپ کو یہ سب کیسے پتا چلا؟ کہیں آپ بھی تو نہیں؟ ماہی نے بات ادھوری چھوڑی تھی اور آئیبرو اٹھاتے صہیب کو دیکھنے لگی تھی۔ ارے نہیں نہیں، مجھے تو خود میر نے جانے سے پہلے بتایا تھا سب پلان کا، صہیب ماہی کے قریب ہوتے بولا تھا۔ اچھا، اگر آپ کو پتا ہوتا تو میں بتاتی آپ کو۔ ماہی صہیب سے دور ہوئی تھی۔ کیا بتاتی؟ صہیب شرارت سے بولا۔ یہی کہ جو شوہر باتیں چھپاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صہیب مسکراہٹ ضبط کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ جب آپ کوئی بات چھپائیں گے تب بتاؤں گی، اور دور ہوں کیا قریب آئی جا رہے ہیں؟ ماہی غصے سے بولی تھی۔ اچھا، جو میں نے ایک بات چھپائی ہے پھر وہ تو بتا دینی چاہیے۔ کیا چھپایا ہے آپ نے؟ ماہی نے اسے گھورا تھا۔ یہی کہ آفس میں ایک لڑکی۔ کیا ایک لڑکی؟ کیا؟ ہاں بتائیں ذرا، کیا ایک لڑکی؟ ماہی لڑاکو انداز میں بولی تھی۔ اللہ کا خوف کرو لڑکی، شوہر کو مارو گی کیا؟ میں تو مذاق کر رہا تھا، سچی، صہیب نے ماہی کے دونوں ہاتھ پکڑتے کہا تھا۔ گڈ، ایسا مذاق آئندہ نہ سنوں میں۔ آپ جانتے ہیں بیویاں کتنی پوزیسو ہوتی ہیں شوہروں کو لے کر۔ جی بالکل، وہ تو میں نے دیکھ ہی لیا ہے۔ اللہ توبہ، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں، آئندہ ایسا مذاق کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں۔ صہیب نے ماہی کے ہاتھوں پر لب رکھے تھے۔ گڈ گڈ، ماہی نے صہیب سے ہاتھ چھڑائے تھے اور اپنی سائڈ پر آتی، لائٹ آف کرتی، کروٹ لیتی سو گئی تھی کہ صہیب ماہی کو اپنے اظہار ملتا آنکھیں مون گیا تھا۔ یہ کیا، یہاں تو دونوں آدھی رات کو معشوقی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ علی اور محول تھے، جن کے ماں باپ کے نزدیک وہ سو چکے تھے، پر یہاں تو کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ علی، محمل معصومیت سے بولی۔ جی، علی بھی اس کی طرف دیکھتا بولا تھا۔ وہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ تم نے کسی اور سے دوستی تو نہیں کی نا؟ نہیں نہیں، پتہ ہے وہ جو ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی نا سارا، وہ کہہ رہی تھی کر لو، میں نے منع کر دیا، میں نے کہا میں صرف محمل کا دوست ہوں۔ سچ؟ وہ اونچا بولی۔ مچی، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ بڑے ہو کر شادی کریں گے ہم۔ محمل بہت ہی معصومیت سے بولی تھی۔ ایک شرط پر۔ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ وہ کیا؟ یہی کہ تم پھر مجھ سے زیادہ پیار کرو گی اور راہیم سے بھی بات نہیں کرو گی۔ وہ اپنے ایک اسکول کے بچے کا نام لیتا بولا تھا جو محمل کا دوست تھا۔ اوکے اوکے نہیں، پکا وعدہ کرو، وہ ہاتھ آگے کرتا بولا۔ پکا وعدہ، وہ بھی ہاتھ ملا گئی تھی۔ یہ یہاں میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے کوئی نہ ملا، اور انہوں نے تو شادی بھی پکی کر لی۔ چلو یار، کوئی نہ۔ ویسے میرے پیارے ریڈرز، ایسا نہ ہو کہ میں یہاں سے غائب ہو جاؤں، اچھے سے کمنٹ کیا کریں، اور یہاں ویوز بھی اچھے نہیں آ رہے، میں نے گم ہو جانا ہے۔
اور اگر آپ لوگ جانے چاہ کے سیزن 3 بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور اطلاع کریے گا. ویسے بھی ابھی تو سیزن 2 چل رہا ہے، میں سوچوں گی. اور اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوا تو ضرور بتائیے گا. آگے علی اور محمل کی کہانی چلے گی، انٹرسٹنگ والی. جاری ہے. آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. پلیز 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 رسپانس اچھا دیں. اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے.